السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی اور بزرگ حضرات؟ امید رکھتی ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ سب اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو ٹاپک سے پتہ چل گیا ہے کہ میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ صدقے کے بارے میں، صدقے کے فضائل، صدقہ کن طریقوں سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ صدقہ صرف پیسوں کا نہیں، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم صدقہ نکال سکتے ہیں، اپنے اوپر سے ہر بلا کو ٹال سکتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ برائی کے 70,000 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ کسی غریبی مسکین کو پیسے دینے کا نام ہی صدقہ نہیں ہے، بلکہ راستے میں کسی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے چھوٹے چھوٹے اللہ نے طریقے بتائے ہیں، ہمارے پیارے نبی نے طریقے بتائے ہیں۔ اپنے چھت پر پرندوں کے لیے دانہ یا پانی رکھ دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی مسجد میں یا اجتماع میں پانی پلانے کا بندوبست کر دیں، یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک قرآن پاک لے کر کسی کو دے دیں یا مسجد میں رکھوا دیں، جتنے لوگ پڑھیں گے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کسی معذور کو کرسی لے کر دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایسے ایسے کام ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ باقی کا بچا ہوا سامان ملازم کو واپس کر دیں۔ اپنی بوتل کا پینے والا پانی اگر بچ جائے تو کسی پودے کو لگا دیں۔ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں۔ غمزدہ لوگوں کے لیے مسکراہٹ کا باعث بنیں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر پیش آئیں اور اچھی اچھی باتیں کریں تاکہ وہ لوگ خوش ہوں، اور خوشی بانٹنا بھی ایک صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی بھی مسکرا کر ملنے کا حکم دیا تھا۔ جب باہر سے کھانا منگوائیں تو کچھ زیادہ منگوا لیا کریں تاکہ اس میں سے صدقہ کر سکیں، کسی اور کو بھی اس میں شامل کر سکیں۔ اگر آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں، اگر کھانا بچ جائے تو اسے پیک کروا کر کسی غریب کو دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ گلی محلے میں مریضوں کی عیادت ضرور کریں، جو بھی بیمار ہو اس کی عیادت کرنے ضرور جایا کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر ہسپتال کسی کی عیادت کے لیے کچھ لے کر جائیں تو ساتھ والے مریض کو بھی کچھ ضرور دے دیں۔ اگر صاحب استطاعت ہوں تو راستے میں نلکا یا پھر کولر لگوا دیں۔ اگر طاقت ہو تو سایہ دار درخت یا پھر کسی جگہ کا انتظام کروا دیں۔ کسی پرندوں کو پانی دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آن لائن اکاؤنٹ ہے تو کچھ پیسے رفائی اکاؤنٹ میں ڈال دیں۔ زندہ لوگوں پر پیسے خرچ کریں اور مردہ لوگوں پر ان کے عیال ثواب کی خاطر خرچ کریں۔ اپنے محلے کی مسجد کے کولر کا فلٹر تبدیل کروا دیں۔ غرض کی کتنے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو کر کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر گلی اندھیری ہے تو روشنی کے لیے ایک بلب لگوا دیں، یہ بھی صدقے میں شمار ہوگا۔ مسجد کی ٹوپیاں گھر لا کر دھو کر واپس مسجد میں رکھائیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا حمام کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر دھلوا دیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ہم آرام سے کر سکتے ہیں اور صدقہ کر سکتے ہیں۔ گھریلو ملازمت کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں، ان کا سر اور تن ڈھانپیں۔ مسجد میں پڑا کوڑا کرکٹ صاف کر دیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صدقے میں شمار ہوتی ہیں۔ صدقہ ضروری نہیں ہم پیسوں سے دیں۔ اور پیارے بہن بھائیوں، بیماریاں تو صدقے سے بہت جلدی جاتی ہیں، پریشانیاں بہت جلدی ٹل سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑا ہی اچھا واقعہ بتاتی ہوں۔ ایک مطلب آدمی تھے، وہ جا رہے تھے، ان کو فون آیا، آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو فون آیا کہ ان کی جو مدر ہے نا وہ آئی سی یو میں تھیں، شفٹ ہوئی تھی، تو ان کو آفس میں فون آیا کہ ان کا مطلب کہ لاسٹ ٹائم آ گیا، آپ فوراً پہنچیں۔ تو وہ فوراً جو نکلے، اپنے آفس سے نکلے، راستے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک بلی جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، وہ تڑپ رہی ہے درد سے۔ تو انہوں نے، ان سے سہا نہیں گیا، وہ اٹھے اور اس بلی کو انہوں نے مرہم پٹی کی اور ہاسپٹل پہنچے، فوراً آئی سی یو میں پہنچے۔ آئی سی یو میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر ان کی مدر نہیں ہے، یعنی کہ ان کی والدہ وہاں نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھا کہ بھئی میری والدہ کہاں گئی؟ وہ بہت زیادہ اداس ہو گئی کہ شاید ان کی والدہ کا ان کے آنے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا، اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہوا کہ ان کی والدہ جو ہے آئی سی یو سے ایک عام روم میں شفٹ ہو گئی تھی اور کافی بہتر ہو گئی تھی۔ مطلب آئی سی یو میں ایک بہت زیادہ سیریس پیشنٹ جاتا ہے، اس کے بعد وہ آئی سی یو سے اللہ نے اسے عام روم میں شفٹ کر دیا جہاں پر ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ انہوں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور اس کے پیچھے بہت بڑی ریزن اور بہت بڑی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ایک جانور کی مدد کی تھی، ایک بلی کی مدد کی تھی، چاہے جو بھی جانور ہوں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ وہ ہیلپ لیس تھی، انہوں نے اس کو مرہم پٹی کی، اس کا درد، اس کا دکھ دور کیا، تو اللہ نے ان کا درد اور ان کا دکھ دور کر دیا، اور یہ ان کے لیے ایک صدقہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اور صدقے کے لیے میں آپ سے کہوں، ہم میں سے بہت سے بہن بھائی کیا کرتے ہیں،
کہ جب بھی ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے یا کچھ پیسے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ صدقہ دینا بند کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو خود پوری نہیں ہو رہی. تو یہ بہت غلط طریقہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کے پاس پیسے کم ہونے لگے ہیں تو آپ اللہ سے تجارت شروع کر دیں. اللہ نے بڑا اچھا طریقہ بتایا کہ جب تمہارے پاس پیسے کم ہوں تو مجھ سے تجارت شروع کرو. اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ دو، اپنی حیثیت کے مطابق. مطلب 1 کھجور کا دانہ بھی دے سکتے ہیں، 1 روپیہ بھی دے سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 1000 بھی دے سکتے ہیں، 100 بھی دے سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اتنا ہی زیادہ جو ہے اضافہ کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے پاس رزق کم ہونے لگے تو ہم صدقہ روکنے کے بجائے صدقہ دینا زیادہ شروع کر دیں، اور صدقے کو اپنی لائف کا ایک لازمی جز بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو پریشانیاں وہ بھی دور کرے اور آنے والی پریشانی سے بھی ہمیں کیا ہے، محفوظ کرے. تو پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور صدقہ دینے کی عادت بنائیں تاکہ صدقہ جو ہے آپ کے لیے خیر بنے، آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوں. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا خاص کرم کرے، آپ لوگوں کی تمام حاجتیں پور کرے، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں دور فرمائے، آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں سمیٹیں. اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.